اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے تو میں کہوں گا بے بسی۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے وہ صبر کر لیتا ہے، کیونکہ صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن یہ وہی جانتا ہے کہ صبر کے کس پل صراط سے گزر رہا ہے۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ اکثر ایک تھکا ہوا دل ہوتا ہے جو اب چیخنا نہیں چاہتا۔ جو ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کا بوجھ نہ ڈالنے کی دعا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر لیں، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے اللہ تعالیٰ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ زندگی انہی لوگوں کی حسین ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے سب باقی رہنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عشق نہیں ضرورت زندگی ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ مدینے میں میری حاضری ہو جائے۔ میں نے تو کچھ اور مانگا بھی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کا دیدار ہو جائے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون میسر نہیں ہے۔ جتنا مرضی بھاگ لو، سکون صرف آپ کو اللہ کی راہ میں ہی ملے گا۔ کہ مجھے اس کے سامنے بولنا بڑا پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بہت غور سے سنتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کی پرہیزی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا، میں نے جان لیا کہ کوئی مجھ سے میرا رزق نہیں لے سکتا تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ جب میں نے جان لیا کہ کوئی دوسرا میرے لیے عمل نہیں کر سکتا تو میں عبادات میں مشغول ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باخبر ہے، چنانچہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ اللہ سے حالت معصیت میں جا ملوں۔ میں نے جان لیا کہ موت میری طاق لگائے ہوئے ہے، تو میں نے رب سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی رضا۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ بے چینی اور مصیبت سے بچنے کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت پریشانی میں یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم۔ اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ کتاب قرآن میں جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب سے بڑی چیز ہے۔
کہ سورہ بقرہ ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، جب راستے بند ہو جاتے ہیں، جب دل بے چینی اور گھبراہٹ کا طوفان برپا ہوتا ہے، جب دل میں بے چینی اور گھبراہٹ کا طوفان برپا ہوتا ہے، تب بھی دل کو یقین دلانا ہے کہ میرا رب میرے حال سے باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچے کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکے، یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص سے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بددعا کا سکہ۔ اللہ کرے کہ آپ کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنیں جو دوسروں کی رکھ رکھاؤ، برتاؤ، مسکان، شان، آن بان، رہن سہن، کردار، گفتار، لباس، اعتبار پر ایسا تنزیہ رویہ اپنائیں کہ وہ شخص خوش لباس نہ رہے، خوش گفتار نہ رہے، مسکرانا چھوڑ دے اور خاموشی لے، اور اس کی خاموشی کسی بددعا کے سکے کی طرح تمہاری میزان عمل میں کرے۔ یاد رکھیں وہ سکہ بڑا بھاری پڑے گا آپ کی نیکیوں پر، تمام رضایتوں پر۔ اگر کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کریم آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کریم کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رہا کرے، کیونکہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کسی کا خواب یا خواہش ہو۔ جب آپ کے گناہ بہت زیادہ ہوں اور ان کی تلافی کے لیے آپ کے پاس اتنے نیک اعمال بھی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس غم کو آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ آپ کو خود بھی تکلیف، تھکاوٹ، بیماری، غم پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی فکر جو آپ کو فکر مند کر دے اس کے بدلے میں آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہر درد میں اللہ کا رحم ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، مجھے اس حالات میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا کہ شہد کی مکھی کی مانند بنے، پاکیزہ کھاتی ہے، پاکیزہ چیز بناتی ہے اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی چیز پہ گرتی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پس پردہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کچھ خاص کر رہا ہے اور اس نے اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہیں،
تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے آپ کا ابھی سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے گا کہ اس نے آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اسے پتہ ہے کہ آپ ان آزمائشوں کا سامنا کر لیں گے۔ اس پر بھروسہ رکھے، اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، جائے نماز پہ بیٹھی وہ اللہ تعالیٰ سے پھر شکوہ کر رہی تھی کہ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لبوں پر شکوہ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جانے کیا مانگ رہی تھی، کبھی اتنے لاڑ سے مانگتی اور کبھی شکوہ کرنے لگتی۔ وہ تھکنے لگتی تھی، اس کا صبر مزید طویل ہوتا جا رہا تھا، اسے معجزہ کا انتظار تھا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے دل لگایا تھا، اللہ کو بھی اس پر پیار آتا ہوگا، اس انسان پر جو سخت مشکل میں ہے لیکن نماز میں روتے ہوئے اپنے گھر والوں کے کسی کام کے پکارنے پر جلدی سے سلام پھیر کر بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں کو پشت سے بھیگے گال صاف کرتی ہوئی اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے بھیگی آواز نارمل کرنے کی کوشش میں لمبے سانس لیتی ہے اور جواب دیتی ہے ہاں جی، جس سے نارمل لگتی ہے۔ اللہ کو کیا سچ میں پیار آتا ہوگا اس لڑکی پہ جو سجدوں میں بھی قدموں کی آہٹ پا کر سسکیوں کا گلا اس لیے گھونٹ دیتی ہے کیونکہ اب وہ صرف خدا کے سامنے رونا چاہتی ہے۔ کیا اللہ کو پیار آتا ہوگا ایسے انسان پر؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے، یہ وہ سرگوشی ہے، یہ وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے طلب کرتا ہے کہ اس کا بندہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے اس سے سرگوشی کرے، اسے اپنے دل کا حال بتائے۔ اے میرے رب، میں تیری طرف پلٹنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے خاص بندوں میں چن لے۔ میں اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتی، میں لا حاصل کی حسرتوں میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری روح پاک رہے، مجھے اتنی توفیق عطا کر کہ میں صبر، ہمت اور استقامت کے ساتھ تیری راہ کی مسافر بن جاؤں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔